میرا بھائی چھوٹا ڈاکٹر ہے، تو وہ مجھے کہنے لگا یار مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر ہے۔ میں کہا میرا فکر نہ کر، اچھا تو مولوی ہیں دال روٹی بھی کھا لی سائیں، تو اپنا فکر کر، اپنے سٹیٹس کا فکر کر۔ تو وہ جب وہ فارغ ہوا تو ڈاکٹروں کا ایک سیلاب، اب تو سیلاب سے طوفان ہے، سونامی ہے، ایک سیٹ پہ کتنے ہزاروں درخواستیں آئی ہوتی۔ تو ایک دن نکلنے لگا یار پہلے میں نے تیرا فکر آئی، ہوں اپنا لگ گئے کہ میرا کی بڑھنا۔ یہاں اللہ نے دو اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھا کر ایک پیغام دیا ہے کہ تسی سموسے پکوڑے کھاون واسطے نہیں جمے ہو، سلیکٹڈ غذا کھاؤ۔ یہ علم آپ لوگوں نے سیکھا ہی نہیں کہ غذا کیا ہونی چاہیے، بس آپ نے سنی اور 5-10 دوائیاں لکھیاں جاؤ۔ وہ بھائی کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے، اگر یہ آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے۔ جن کی پریکٹس چل گئی ہوتی ہے ان کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ مریض کو کچھ سمجھانا بھی ہے، ان کو ہوتا ہے کہ اگلا آوے تو میں فیس چھکا۔ دیکھو جب میں نے ڈاکٹری چھوڑی تھی اور مولوی بننے کا ارادہ کیا تھا تو مولوی ایک گالی تھی اور ڈاکٹر کا قد چھت سے لگتا تھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ آج ڈاکٹر بہت تھوڑے ہیں، سارے کاروباری بیٹھے ہیں۔ وہ مریض کو ایز اے مریض ڈیل نہیں کرتے، ایز اے کسٹمر ڈیل کرتے ہیں۔ قربان جائیں سورہ بقرہ کا جو آخر ہے اور سورۃ فاتحہ، ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں سے یہ کلام دے۔ اس کو جبریل لے کر نہیں آیا، جبریل آئے ساتھ ایک فرشتہ آیا اسپیشل یہ دو کلام لے کر، للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین اور سورۃ فاتحہ۔ ایک مراسی بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، نام تھا اس کا ایوب، ہفتہ بخار نہیں لتھا، وہ آخر لگا یا اللہ بھلی تو نہیں پہ گئے ہیں، میں ایوب نبی نہیں، ایوب مراسی ہاں، میرا بخار تھا لے جا۔ کم از کم دن میں 300 دفعہ تو چلتے پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لو تو یہ کثرت سے درود والا بن جائے گا۔ جو 300 دفعہ پڑھے کثرت سے درود والا ہے۔ آپ نے کہا میں ان کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ وقال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمی وعاء اشر من بطنه، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، بچوں، بڑوں، میرے بھائیوں بہنوں، میں نے ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی 2-3 آیات ہیں، اس میں جسمانی، چونکہ اللہ نے ہمیں 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم ہے ایک روح ہے، دونوں کا صحت مند ہونا ضروری۔ روح کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ قریش مکہ گئے تھے بنو قریظہ کے پاس مدینے کہ جو ہمارے پاس ایک نوجوان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو کیسے پرکھیں؟ تو انہوں نے کہا اس سے 3 سوال کرو، وہ 2 کا جواب دے گا، تیسرے کا نہیں دے گا تو نبی ہے، اگر تیسرے کا بھی دینا شروع کر دیا تو پھر کوئی گڑبڑ ہے۔ اس سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھا اور روح کیا ہے؟ تو جب وہ آئے اور انہوں نے آ کے سوال کیے تو 2 کے جواب تو ڈیٹیل سے آ گئے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، لمبا قصہ اصحاب کہف کا اللہ کہ نبی نے پڑھ کے سنایا۔ پھر یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، ذوالقرنین کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا۔ جب انہوں نے پوچھا روح کیا ہے تو اللہ نے آیت اتاری یسألونک عن الروح،
یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے. قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہیے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے، ایک حکم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے. اللہ کے علم کی تو حد کوئی نہیں. سب سے زیادہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم دیا، لیکن وہ بھی ایک جگہ آ کے ختم ہوتا ہے، چونکہ مخلوق خالق کے علم کو اندر کیسے لے سکتی. تو وما اوتیتم من العلم الا قلیل، روح کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، یہ اللہ کا امر ہے اور ہم نے تمہیں تھوڑا علم دیا ہے. سب کو دنیا کا علم ہو، دین کا علم ہو، کا تھوڑا دیا ہے، پورا تو آ ہی نہیں سکتا. اور وہب ابن منبہ فرماتے ہیں یہود کے 3 بڑے علماء ایمان لائے تھے. ایک وہب بن منبہ، ایک کعب احبار، اور ایک اور ہیں مجھے ان کا نام بھول گیا. یہ 3 بڑے علماء تھے. تو وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سارے نبیوں کو جو علم دیا اس کی مثال ہے ریت کے ایک ذرے کی، اور جو ہمارے نبی کو دیا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی. اور میرا صحراؤں میں بہت سفر ہوا ہے، زندگی سفروں میں گزر گئی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے گھر، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے نکل گزر گیا. 11 سال کی عمر میں والدین نے لاہور بھیج دیا، بھائی ڈاکٹر بنانا ہے. تو 18 برس تک گورنمنٹ کالج میں پڑھا. وہاں سے ایک دوست اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا کرے زبردستی پکڑ کے لے گیا. اس کی طفیل آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں ڈاکٹر ہوتا تو مجھے بلاتے آپ. تو ڈاکٹر میرا بھائی چھوٹا ڈاکٹر ہے، تو وہ مجھے کہنے لگا یار مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر ہے. میں کہا میرا فکر نہ کر، اچھا تو مولوی ہیں دال روٹی بھی کھا لی سائیں، تو اپنا فکر کر، اپنے سٹیٹس کا فکر کر. تو وہ جب وہ فارغ ہوا تو ڈاکٹروں کا ایک سیلاب، اب تو سیلاب سے طوفان ہے، سونامی ہے، ایک سیٹ پہ کتنے ہزاروں درخواستیں آئی ہوتی. تو ادھر نکلنے لگا یار پہلے میں نے تیرا فکر آئی، ہوں اپنا لگ گئے کہ میرا کی بڑھنا. تو وہ کہتا ہم پہلے بڑے فخر سے کہتے تھے ہمارا بھائی گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا ہے، اب ہم کیسے کہیں کہ وہ مدرسہ ریمنڈ میں پھوڑیوں پہ بیٹھا ہے. تو صحرا اور ذرہ پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کے کوئی ریشو بن جائے گی، لیکن ہمارے نبی کے علم اور ساری دنیا کے انسانوں کے علم میں کوئی ریشو نہیں کسی. یہ صرف انہوں نے سمجھانے کے لیے فرمایا. تو تیسری نشانی انہوں نے کہا تھا جواب نہیں دے گا، تو کہا ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تھوڑا ہی دیا گیا ہے. جب نطفہ ٹھہرتا ہے تو آپ لوگوں سے ہی سنا ہے کہ سب سے پہلے دل بنتا ہے، وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. پھر 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 اندھیروں میں اللہ تمہیں بتدریج بناتا ہے. تو ایک میں تو نہیں بن رہا تھا ماں کے پیٹ میں، میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے تھے، جانوروں مادہ کے کروڑوں بچے بن رہے تھے، اندھیروں میں بن رہے تھے. اور کیا کمال قدرت ہے. روشنی کے ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ٹوٹل 7 ارب انسان ہیں جو گنے ہیں، اس سے زیادہ ہوں گے. 14 ارب آنکھیں ہیں. 7 رنگوں کو کس طرح ملاتا ہے کہ ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا. کوئی آئی کے ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے، جڑواں کا نہیں ملتا. کہ چلو آنکھ تو بڑی ہے، یہ جو انگلیوں پہ بڑی باریک لکیریں ہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، سورۃ القیامہ. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر گئے، ہڈی ہو گئے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، ہڈی سے آگے چورا چورا ہو گئے، اب کون واپس زندہ کرے گا، کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا بلا. بلا ہوتا ہے چیلنج. کیا سمجھتے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ قادرین، میری قدرت دیکھنا. لا ان نسوی بنانا، اس انگلی کے پورے کی لکیریں بھی تیری ہی واپس کروں. ٹپ، فنگر ٹپ، بنان، فنگر ٹپ کا یہ تیرا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا.
یہ پچھلی سے پچھلی صدی کے آخر میں یہ ڈسکور ہوا کہ یہ جو لکیریں ہیں دنیا میں سب کی الگ الگ، کہاں بنائی؟ ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں، 4 مہینے کے بعد زندگی شروع ہو جاتی۔ ہمیں تو اللہ نے ایمان دیا تو ہمیں پتہ ہے وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے روح ڈال دی، لیکن جو اللہ کو نہیں جانتے وہ آج تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ زندگی شروع کیسے ہوتی، کیوں ہوتی ہے، ہر چیز پراپر کیسے بنتی ہے، جو وہ تو خالق کو نہیں جانتا۔ نیچر بیچارے اس میں پھنسے ہوئے، تو کس طرح وہ انسان کو بناتا ہے، پھر اس میں روح ڈالتا ہے۔ تو اب اس صورت میں اللہ نے ہم اشارہ کیا ہے کہ مکمل زندگی اس کی ہے کہ جسم بھی صحت مند ہو، روح بھی صحت مند ہو۔ اب جسم کی صحت کے لیے آپ کے پاس تھوڑا سا علم ہے جو اللہ نے کہہ دیا ہے، تھوڑا علم، روح کے بارے میں کچھ بھی نہیں، اللہ نے رہنمائی کی ہے۔ تو اللہ نے یہاں 4 چیزوں کی قسم کھائی، 2 غذائیں ہیں اور 2 روحانی مقامات ہیں۔ پہلی 2 کا تعلق جسم سے ہے اور دوسری 2 کا تعلق روح سے ہے۔ والتین والزیتون، اللہ نے اعلیٰ ترین پھلوں کی قسم کھائی، مجھے قسم ہے انجیر کی۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا میں واحد ایک پھل ہے جو جنت کی مثال ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ وہ کیا ہے؟ کہ انجیر، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہوگی، تو انجیر میں بھی گٹھلی کوئی نہیں، اور آپ نے اس کے بڑے فوائد بتائے۔ وہ زیتون، اس زیتون کے بھی آپ نے فوائد بتائے ہیں۔ قرآن نے جن جن غذاؤں کا ذکر کیا ہے وہ صحت کے لیے اعلیٰ درجے کی چیزیں۔ یہاں اللہ نے 2 اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھا کر ایک پیغام دیا ہے کہ تسی سموسے پکوڑے کھاون واسطے نہیں جمے ہو، سلیکٹڈ غذا کھاؤ۔ یہ علم آپ لوگوں نے سیکھا ہی نہیں کہ غذا کیا ہونی چاہیے، بس آپ نے سنی اور 5 دوائیاں لکھیاں جاؤ۔ او بھائی کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے، اگر یہ آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے گی۔ میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن انسان کا پیٹ ہے جسے وہ فل کر لے۔ بھرا ہوا پیٹ بدترین برتن ہے، بدترین۔ میں حدیث پر بعد میں آؤں گا، پہلے میں یہ آپ کو 2 ٹپس دے رہا ہوں۔ مجھے قسم ہے انجیر کی اور مجھے قسم ہے زیتون کی۔ اتنا بڑا شہنشاہ اور 2 پھلوں کی قسم کھا رہا ہے تو کوئی وجہ تو ہے۔ قسم تو کسی بڑے بات کے لیے اٹھائی جاتی، ایویں تو نہیں کوئی شروع ہو جاتا۔ ایک بدو نے سنا، ابن جوزی نے لکھا ہے یہ واقعہ، مطلب لطیفہ نہیں ہے، صحیح، کہ اللہ نے قسم کھائی ہے انجیر اور زیتون کی۔ میں کھا کے تو دیکھا، انجیر کھائی تو میٹھی، تازہ تو بہت ہی مزیدار ہوتی۔ کہنے لگا واقعی بھائی صحیح قسم ہے۔ زیتون کڑوا ہوتا ہے، جب انہوں نے زیتون چکھا تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ نے چکھے بغیر ہی قسم کھا لی ہے اس کی۔ یہ ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے، لطیفہ نہیں سنا رہا۔ تو ان 2 غذاؤں سے آپ کو ایک غذائی چارٹ بتایا جا رہا۔ اب اللہ نے سارا تو نہیں بتانا، اشارے کرنا کہ غذا سلیکٹڈ ہے۔ آپ اپنی گاڑی میں چند لاکھ کی، چند کروڑ کی، آپ کو پتہ چلے یہاں پیٹرول ناخالص ہے تو آپ آگے چلے جاتے۔ یہ سزوکی والے آگے چلے جاتے، نہیں یار گندا پیٹرول، اس کا تو بدل بھی ہے، لاکھوں گاڑیاں کھڑی، لاکھوں لینڈ کروزر ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن یہ جو بدن بنا ہے یہ اور کسی کا نہیں ہو، اس کی کوئی ریپلیسمنٹ کوئی۔ یہ ایک بال نکل جائے پلکوں کا، کوئی لگا کے دکھا، بے بس ہے اللہ کی قدرت کے آگے انسان اور انسان کا علم۔ کتنی ترقی ہو چکی ہے میڈیکل میں، ہر لائن میں۔ میرا بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، کارڈیالوجسٹ، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں اللہ کی قسم ہماری روٹی لگی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا۔ اللہ نے ہماری روزی لگائی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا۔ تو جسم کو ٹھیک رکھنا ہے تو غذا، اور غذا کا طریقہ اپنے نبی والا اپنانا ہوگا کہ صحت مند غذائیں۔ یہ جو جنک فوڈ ہیں اور یہ جو آپ کے ڈرنکس ہیں یہ سب تباہی ہیں۔ جن کی پریکٹس چل گئی ہوتی ہے ان کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ مریض کو کچھ سمجھانا بھی ہے، ان کو ہوتا ہے کہ اگلا آوے تو میں فیس چھکا، ان کو یہ کوئی ہوش نہیں کہ میں اس کو کوئی فائدہ ہی کر دوں۔ دیکھو جب میں نے ڈاکٹری چھوڑی تھی
اور مولوی بننے کا ارادہ کیا تھا تو مولوی ایک گالی تھی اور ڈاکٹر کا قد چھت سے لگتا تھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ آج ڈاکٹر بہت تھوڑے ہیں، سارے کاروباری بیٹھے ہیں، وہ مریض کو ایز اے مریض ڈیل نہیں کرتے، ایز اے کسٹمر ڈیل کرتے ہیں۔ پیسے کی ہوس سب کو لپیٹ میں لے لیا۔ طب تو علم دین کے بعد جو سب سے بڑا علم ہے وہ طب ہے، کہ انسان کی ذات کی ہمدردی میں براہ راست سے علم اللہ نے اتارا ہے۔ کسی نبی نے طب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ہمارے نبی کی طب پر پوری حدیثیں موجود، اور 2 بڑی مضبوط کتابیں ہیں، ایک علامہ ذہبی کی اور ایک ابن القیم کی، جس میں آپ نے کھانے کے سارے طریقے بتائے۔ تو غذا الا بلا کھانا، اس کے بعد کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے گی۔ غذا سلیکٹڈ ہو، جو جسم کے لیے خالص ہو، فطری ہو، نیچرل ہو، جتنا اس کے آپ قریب جائیں گے۔ میرے دادا رحمت اللہ علیہ تندور کی روٹی رات کو رکھی جاتی تھی، صبح اس پر اتنا بڑا مکھن کا پیڑا رکھتے تھے اور لسی سے کھا لیتے، اور پھر زمینوں پہ چلے جاتے، اور پھر رات کو دودھ روٹی، سالن کبھی چکھا ہی نہیں، بہت کم چکھا۔ ان کا ہوا اپینڈکس کا مسئلہ، تو لاہور لے گئے ابا جی۔ کرنل امیر الدین رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مشہور سرجن تھے میو ہاسپٹل، جب ان کو لے گئے آپریشن تھیٹر اور انہوں نے ٹیکا نکالا نا وہ بے ہوش کرنے، اگر نے وہ کی کرنے لگے ہو بھائی تو نے بے ہوش کرنا ہے؟ کہ کیوں؟ کہ تھوڑا آپریشن کرنا ہے۔ کہ میں ہوش کدی نہیں کھڑایا، میں نہیں بے ہوش ہوندا۔ میں کہ آپریشن کیوں کریے؟ میں کہ تسی کر لو، میں پہ ہویا، میں ہلنا نہیں نا، میں نہیں ہلدا، تسی کرو۔ سارا آپریشن بغیر بے ہوشی کے کروایا، اور میرا بھی ہوا اپینڈکس کا، میری پورا ہفتہ حال نہیں ختم ہوئی۔ تو کرنل امیر الدین نے 100 روپیہ نکالا، یہ 50-51 کی بات، 100 روپیہ نکالا اور میرے دادے کو دی، کہنے لگا اے توڑا گفٹ ہے۔ انہاں کہا اے چھوری جنیاں کھلوتی ہیں نا وہ نرسیں، انہاں نو دے دے، میرے کو ود ہوئے پہلے بھی، انہاں نو دے دے۔ یہ ان کی غذا تھی۔ تو خود بھی آپ اپنے لیے غذا کا انتخاب کرنا سیکھیں۔ ہر شب میں ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں افطاری کے وقت تو کوئی پتہ تو نہیں لگتا کہ کوئی بدو کھلوتا ہے یا ڈاکٹر کھلوتا ہے، ایک کو جا کھان دینا۔ ایک وقت میں کئی غذائیں جمع کر دینا پیٹ میں، یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ آپ ایک وقت میں ایک مضمون پڑھتے ہیں، اگر 2 کتابیں سامنے رکھ لیں تو دماغ نہ اسے پکڑے گا نہ اسے پکڑے گا۔ تو اب معدے میں 10 غذائیں ڈال دیں تو معدہ کس کو پکڑے گا، کس کو چھوڑے گا؟ پہلے تو آپ سیکھو کہ کیا کھانا ہے، اور مریضوں کو بتانا ہے، صرف نسخہ پکڑا کے نہیں دے دینا، نہیں تو ایسے ہی تمہارے فیسیں بھرتے رہیں گے اور بیماری اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ دوسرا اس کے ساتھ حدیث کو جوڑوں کہ آپ نے فرمایا کہ بدترین برتن وہ پیٹ ہے جسے بھر لیا جائے۔ آپ نے کھانے کا طریقہ بتایا، کفا بالمر لقیمات یقمن بہ صلبہ، آدمی کو کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں۔ 2 مہینے جو آپ صرف 2 کھجوریں کھا کے 60 دن گزارتے تھے، بھوک سے کوئی نہیں مرتا، رجے پیٹ نالی بندے مردن تے بیمار بھی ہوں دن۔ یہ جب تک بیکریاں قائم ہیں تمہاری کلینک چلتے رہیں گے۔ یہ سب آرٹیفیشل غذائیں ہیں۔ آپ ساری صبح کیا بریڈ کھا کے ناشتہ کر کے آتے تو میں نے 2 سلائس کھائے تھے، وہ کتنی کھنڈ بھری ہوئی ہے کدی ویکھیا جائے؟ ہم سادہ توے کی روٹی کھا کے اور بریڈ کھا کے آتا ہوں، پہلے تو میں آپ کو سمجھا۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں میرا چند لقموں سے گزارا نہیں ہوتا، تو پھر فَأَمَّا إِذَا أَبَى، اگر وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ یہ چند لقموں سے گزارا نہیں ہوتا، فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ، 1/3 میدے میں کھانا ڈالو، وَثُلُثٌ لِلْمَاءِ، اور 1/3 پانی ڈالو، وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ، اور 1/3 خالی رکھو۔ بیمار نہیں ہوگے، تقدیر آ جائے تو الگ چیز ہے، بیماری نہیں آئی، کھانے کی وجہ سے بیماری نہیں آئی۔ اس میں کوئی کمی بیشی بھی غذا میں ہو جائے تو اگر یہ 3 حصے ہیں تو معدہ برداشت کر لے گا۔ میرا ایک دوست ہے بڑا اچھا ڈائٹیشن ہے دبئی میں، انڈین ہے، ڈاکٹر افتخار،
میں نے کہا یار مجھے بھی کوئی ڈائٹ چارٹ بنا دو. تو اس نے سارا مجھے لکھ کر دیا, کہا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا. میں نے کہا پانی پینا تو حدیث میں آتا ہے, یہ جو میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی. کہنے لگا سوری مولانا صاحب, پانی ان کے لیے ہے جو سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں, وہ پانی ضرور پئیں, لیکن جو میرے پاس لوگ آتے ہیں انہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے, اندر پانی جامن دا راہ ہی کوئی نہیں آتا, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پانی نہیں پینا. میں قربان جاؤں اپنے نبی پر, زندگی کا کوئی گوشہ خوشہ نہیں جو آپ نے بیان نہیں. ترکتکم علی محجۃ بیضاء, میں تمہیں کھلے روشن صاف سیدھے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا, اس میں اندھیرا ہے ہی نہیں, روشنی ہی روشنی ہے. رات بھی آتی ہے تو روشنی میں تبدیل ہو جاتی. ایسے آپ ہمیں زندگی عطا فرما کر گئے. تو بھوک رکھ کے کھانا. مقاقس نا مصر والا بادشاہ جس کو آپ نے دعوت دی تھی, اس نے آپ کو باندی بھی بھیجی تھی جن کا نام تھا ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن سے آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے آخری عمر. اور ایک خچر بھیجا تھا جس کا نام تھا دلدل, مشہور ہے اس کا نام دلدل. اور ایک حکیم بھیجا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس لیے بھیجا ہے؟ کہا جی انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں بیمار ہوتے ہوں گے تو یہ میرا طبیب ہے, علاج کرے گا. کہا نہیں, اسے کو واپس چلا جائے, ہمارے ہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا, چونکہ ہم میں سے کبھی کوئی پیٹ بھر کے کھاتا ہی نہیں ہے. بیمار وہ ہوتے ہیں جو یہاں تک کھا کے بیٹھے ہیں. جب ڈاکٹر کا اتنا پیٹ نکلا ہوا ہو تو وہ ڈاکٹر کہلانے کا حقدار ہے. تو پہلی دو چیزیں ہو گئی جسم کے ساتھ, کہ اپنے جسم کو چسکوں کے پیچھے برباد نہ کرو, سادہ غذا رکھو, پیٹ بھر کے کبھی نہ کھاؤ. تو میں نے اسے کہا یار اللہ کا فضل ہے, میں نے تو کبھی پیٹ بھر کے کھایا ہی نہیں, ساری زندگی گزر گئی, سارے بیماریوں نے بھی حملے کیے, لیکن میری بد پرہیزی کو اس میں دخل نہیں ہے, اللہ کی تقدیر اس میں داخل ہے. وہ جب میرا اسٹینڈ پڑ رہا تھا تو ڈاکٹر شہریار صاحب ایسے دیکھیں اسکرین کو سے حیران ہو, ایسے ایسے کریں. تو ایک اور میرا دوست ساتھ بیٹھا تھا ڈاکٹر, کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کی گل ہے؟ کہا اے نالیاں تو کھالے طرح ہیں, تو بند کیوں ہو گئی؟ کہ ڈاکٹر شہریار کے الفاظ تھے. تو وہ ایک تقدیر ہے, وہ تو الگ چیز ہے, اس پر ایمان لانا فرض ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تمہیں آزمائیں گے دکھ دے کر بھی سکھ دے کر بھی. ہمارے نبی بھی بیمار ہوئے, اور آخری جو مرض الوفات ہے وہ تو 13 دن آپ کو رہا, سخت بخار, سخت بخار. اب پیالے میں پانی ہوتا تھا, بار بار پانی لے کر ماتھے پر لگاتے تھے, سر پہ لگاتے تھے بخار کی شدت کی وجہ سے. تو پہلا سٹیپ ہے کہ کھانا کیا ہے, وہ میں نے مختصر آپ کو بتا دیا کہ وہ غذا جو اس بدن کی ضرورت ہے وہ اس کو کھلائیں. میں تو شادیوں میں جاتا نہیں ہوں کہ وہ رات 10-11 بجے کھانے کھلتے ہیں, میں 10 بجے سے پہلے سو جاتا ہوں. ایک دو دفعہ گیا تو رات کو حلوہ پوڑی چل رہا تھا کھانے کے ساتھ. میں کہا تھوڑا بیڑا غرق ہوئے, یہ حلوے پوڑی کھا کے تو چنوٹیاں دا جی کننا بھی کھاونا ہے تسی آ لی, پھر بریانی بھی کھاونی ہے, تو اتو جا کے تسی سو جاونا ہے, تو تھوڑا بڑھنا کی ہے. تو میرے نبی نے ہمیں یہ درس دیا ہے, اپنے خود بھی سیکھو, اپنے مریضوں کو بھی بتاؤ, تب جا کے آپ کا کلینک کا حق ادا ہوگا. اور باقی سارے کارروائی دار بن چکے ہیں, اب تو ڈاکٹر پوچھنے کی تکلیف ہی نہیں کرتے. پہلے اسسٹنٹ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بی پی چیک کرتے ہیں, وہ ساری ہسٹری لیتے ہیں, وہ ہسٹری ڈاکٹر کے آگے رکھ دی جاتی ہے, وہ نسخہ وہ ہسٹری دیکھ کے نسخہ لے کے اس کے ہاتھ میں پکڑا آتا ہے تاکہ جلدی مریض فارغ ہو, پچھو 5000 ہو رہا جائے. اس کا اب اگلا حصہ وَطُورِ سِینِین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ, اس کا تعلق روح کے ساتھ. اور ایک دوسری بات, میرے نبی نے کہا لا سمرۃ بعد العشاء, عشاء کے بعد کوئی گفتگو نہیں, کوئی میٹنگ نہیں, جلدی سو, تہجد میں اٹھو. جو سٹیم سیلز ہیں انسان کے 18 کروڑ جو اس کی باڈی کو ریپیئر کرتے ہیں, وہ 10 بجے تک سو جائے تو کھل کے کام کرتے ہیں, ورنہ نہیں کرتے. اب 12 بجے تک کلینک چلاتے رہیں تو آپ کا اپنا تو کباڑا ہو جائے گا. بچوں کے مقدر میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو جلدی سونا, تہجد میں اٹھنا, چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش رہے گا.
اور آپ کو سستی اور تھکاوٹ یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی. رات کو پوری باڈی ریپیئر ہو جاتی. 10 سے 4 بجے تک سو جائیں پھر کوئی کیپسول کوئی گولی کچھ کام نہیں آتی. اب جب ہم اللہ کے سسٹم کو الٹا کر دیتے ہیں تو وہ میڈیسن سے کیسے سیدھا ہوگا؟ اب یہ سارے فیصل آباد کے تاجر ساری رات جاگتے ہیں صبح سوتے ہیں. ہماری نسل سر رات یہ موبائل دیکھتی ہے صبح سوتے ہیں. پرسوں میں اپنی ایکو کرانے گیا تھا FIC تو وہ کارڈیالوجسٹ بتا رہا تھا 20 سال کے 25 سال کے بچے ہارٹ اٹیک سے آ رہے ہیں. 20-25 سال کی عمر میں بھی ہارٹ اٹیک کبھی کسی کو ہو تو سیکھیں نبی کی زندگی دن رات کیسے گزارنے ہیں. کھانا کیا ہے کیا نہیں کھانا ہے کب کھانا چھوڑ دینا ہے. روزے اللہ نے کیوں رکھے ہیں؟ پورے جسم کو صاف کرنے کے لیے. اس کے بعد آ گئی روح کو نہ روٹی چاہیے نہ پانی نہ عورت نہ کھانا نہ منصب نہ عہدہ نہ اولاد نہ گاڑیاں کچھ بھی نہیں چاہیے. وہ تو ایک لطیف چیز ہے. وہ اللہ کا امر ہے. اللہ سے اس کی غذا ہے اللہ کا تعلق اور اللہ کے نبی کا تعلق. چونکہ اللہ کا تعلق نبی کے وسیلے سے ملے گا تو اس پر 2 قسمیں کھائیں. وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ. اور قسم ہے مجھے طور سینین کی. یہ 2 جگہ کی قسم. ایک طور سینا جہاں تورات اتری اور ایک فلسطین جہاں انجیل اتری. وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ. اور قسم ہے اس امانت والے شہر کی جہاں قرآن اترا مکہ. تو یہ 2 چیزیں اللہ نے اندر کے نظام کے لیے روح کے لیے بنائی. اب 2 چیزوں کو اللہ نے قرآن میں ملا دیا. اوتیت المثانی مکان التورات. میرے نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بدلے میں اللہ نے مجھے تورات عطا کی. والمائدہ مکان الانجیل. اور انجیل کے جگہ مجھے اللہ نے سورہ مائدہ عطا کی ہے. والحوامیم مکان الزبور. حامیم سے 6 صورتیں ہیں اکٹھی یہ مجھے زبور کے بدلے میں دی ہیں. تو ساری آسمانی کتابیں 3 جگہ آ گئیں. سورہ فاتحہ سورہ مائدہ اور حامیم. وفضلت بالمفصلات. باقی قرآن سے مجھے اللہ نے عزت بخشی. تو روح کا جو تعلق ہے اس کو اللہ چاہیے. اسے کچھ جنید جمشید جو ہے نا پہلی دفعہ 97 میں مجھے کسی نے ملایا میوزک کی دنیا میں. میں کالج میں پہلے گلوکار تھا ڈاکٹر تھا. میں کوئی نہیں بننا پیودہ لیتا رہا. میں تو ادھر ہی کہیں بھٹک جاتا. مجھے تو پرائمری اسکول سے گانے کا شوق تھا. 3ری جماعت سے میں نے گانا شروع کیا FSC تک سینٹرل ماڈل اسکول میں گورنمنٹ کالج میں. تو میں نے جنید جیسا فیم میوزک میں نہیں دیکھا اور اس کی جو شہرت اور اس کی خوبصورتی قد کاٹ میں نے ایسا کوئی آرٹسٹ نہیں دیکھا. تو مجھے ایک لڑکا لے کر آیا. میری تو جان پہچان ہی نہیں تھی. کہا جی آپ اس سے بات کریں. مجھے نہیں یاد میں نے کیا بات کی. اس نے میری بات کاٹ دی. کہنے لگا ایک بات پوچھنی آپ سے. میں نے کہا کیا؟ کہا ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے. سمجھے آپ میری بات؟ پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے مجھے فزیکلی حاصل. پھر یہاں اندھیرا ہے یہاں اندھیرا ہے یہ جگہ خالی ہے. مجھے لگتا ہے اس کی مثال کیا خوبصورت. مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کے لیے کوئی ساحل نہیں. ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے تم میڈیسن یہاں لگا رہے ہو ٹھیک ہو جاؤ گے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ جہاں درد ہے وہاں میڈیسن نہیں جا رہی. جہاں درد ہے نہیں وہاں تم ٹیوبیں لگا رہے ہو. میں نے کہا یہ جو اندھیرا ہے یہ تمہاری روح میں ہے. تم اسے میوزک میں لڑکی میں نشوں میں اور ڈانس میں ڈھونڈ رہے ہو تو یہ چیزیں تو وہاں جاتی ہی نہیں. اندھیرا تو روح میں ہے نہ کہ تیری باڈی میں. اس کو اللہ چاہیے اللہ کا رسول چاہیے. تو اللہ نے کیا خوبصورت سبحان اللہ سارا قرآن ہی خوبصورت ہے. کس طرح جسم اور روح کو اس نے ایسے اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے. وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ. مکے میں قرآن اترا اور طور سینین 2 جگہ ہیں جہاں زبور انجیل اور تورات اتری. ان کو اللہ نے قرآن میں
ڈال دیا. اب قرآن ساری آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے. اب آپ سارا سال قرآن کھول کے نہ دیکھیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کون ہے اور میں کون ہوں؟ اپنا آپ نہیں جانیں گے کہ میں کون ہوں. تو پھر یہ 97 کی بات، 2002 میں وہ 3 چلے کے لیے تبلیغ میں چلا گیا. تو مجھے اس کا فون آیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ نکل گیا 4 مہینے کے لیے. کہا جی مول صاحب میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں، ایک پرانی مسجد ہے کھنڈر جیسی، اور اس کا ٹوٹا ہوا فرش ہے اور ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، میں اس پہ لیٹا ہوا ہوں، اور جو سکون میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل رہا ہے. مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا. جس کے الفاظ مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں. پھر اللہ نے کیسی زندگی دی. اسی آواز کو اللہ نے نعت میں لگایا. پوری دنیا میں ایسا نعت خاں کوئی نہیں آیا، اردو میں تو کوئی نہیں آیا، اور شہادت کی موت پائی. تو روح کو اللہ چاہیے. اللہ کے لیے کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ ہے. ان دو سے تعلق کے بغیر اللہ کو نہیں پہچان سکتے آپ. اناٹمی پڑھے بغیر ڈاکٹر بن سکتے آپ؟ پہلا سٹیپ اناٹمی ہے. تو اندر کی دنیا آباد ہو جائے تب جا کے انسان کو سکون ملتا ہے. سب سے زیادہ پاورفل طاقتور امریکہ ہے، تو وہاں سب سے زیادہ نشہ بکتا ہے. کیوں؟ ان کو تو نشہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے پاس تو ہر چیز اویلیبل ہے، جو چاہیں وہ کریں، کوئی روکنے والا نہیں. پھر نشہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہماری نوجوان نسل نشوں میں پڑ گئی ہے. کیوں پڑ گئی ہے؟ کہ یہاں بربادی ہے. یہاں اس کے لیے کتاب اللہ ہے، رسول اللہ ہے، جو ہمیں اللہ کا پتہ بتاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. پہلا تعارف دیکھیں. اور سبحان اللہ، اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے بڑے نام 2 ہیں، رحمان اور رحیم. سارے بڑے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑے یہ 2 نام ہیں، الرحمن الرحیم. قرآن میں ایک ہی سورت شروع ہوئی ہے الرحمن سے، تو اس کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں علماء، الرحمن. تو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ہمیں تسلی دینے کے لیے کہ میں رحمان و رحیم ہوں. چونکہ قرآن قانون بتائے گا، زندگی کا طریقہ بتائے گا، تو مجھے یاد کرنا میں رحمان و رحیم ہوں. کوئی سخت بات نہیں ہوگی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو تم نہ کر سکو. ہاں نفس بگڑ جائے تو وہ تو اور بات، وہ اللہ کا انکار کر دیتے. یعنی قربان جائیں سورہ بقرہ کا جو آخر ہے اور سورۃ فاتحہ، ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں سے یہ کلام دے. اس کو جبریل لے کر نہیں آیا، جبریل آئے ساتھ ایک فرشتہ آیا اسپیشل یہ 2 کلام لے کر. للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین اور سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے. ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف تیری بندگی اور تجھ سے مانگنا. میں تو جہالت کا دور ہے، قبروں گرے پڑے ہیں، پیروں کے سب پاؤں میں پڑے ہیں. سائیں تسی سب کچھ کر سکتے ہو، کوئی اللہ کے سوا بھی کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی جسے جس وقت پکارو اسی وقت جواب دے، وہ تو صرف اللہ ہے اور تو کوئی نہیں. جو پیدا بھی ہوا، جو مر بھی گیا، وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہے. میں نے کہا الرحمن ہوں الرحیم ہوں، تم پر کوئی مشکل نہیں ڈالوں گا. اور آگے سنیے، وہ پچھلا مضمون چھوڑ دیتا ہوں پھر بات لمبی ہو جائے گی. اللہ نے ہمیں دعا کیا سکھائی؟ دعا کیا سکھائی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. یا اللہ کبھی جان بوجھ کے غلطی ہوگی، کبھی بھول چوک سے ہوگی، میری پکڑ نہ کریں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے منگو میرے کو لو. آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر آئے کہ جی کبھی گڑبڑ جان بوجھ کے ہوگی، کبھی غلطی سے ہوگی، لیکن مجھے نکالنا نہیں، کیا خیال ہے؟ خود آپ پہ چلان ہو جائے گا میاں ادریس کا. تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے میں قربان جاؤں، کہہ رہا مجھ سے مانگو. پیچھے جو مضمون ہے نا اس میں ہے اطاعت کا حکم ہے، سمعنا و اطعنا. یا اللہ مان لیا، سر جھکا لیا. تو اب اس میں کوئی مشکل نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے منگو. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا.
मुआखजा होता है कि पूछ गछ भी ना करे, पूछ गछ करके छोड़ दे उसको, वो मुआखजा में आ जाता है, वो पकड़ में आ जाता है। ला तो आखिदना, या अल्लाह ना पूछी तो न गुलामी, इन नसीना कभी भूल के होगा, और अख्ताना कभी खता होगी जानबूझ के होगी। बताओ ये शर्त के साथ कोई कहीं नौकरी कर सकता? अगली सुनो, रब्बना ला तुहम्मिलना, रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना। सुभान अल्लाह, यार जो पहलों को तूने औखे औखे हुक्म दिए थे हमें न सुनाई, हमें सौखे सौखे सुनाए। एक मरासी बीमार हो गया, बुखार हो गया, नाम था उसका अयूब, हफ्ता बुखार नहीं लथा, वो आखन लगा या अल्लाह भुली तो नहीं पै गए, मैं अयूब नबी नहीं, अयूब मरासी हाँ, मेरा बुखार था ले जा। तो अल्लाह ने मैं कुर्बान जाऊं, कह रहा है ये मांगो कि आपसे आकर कोई डॉक्टर जी जो काम मुश्किल हो ना वो ना मुझे बताना, सौखे सौखे काम बताना। तो उसे कहोगे ओ राह जाना पे बारूदे चढ़ जा, और अल्लाह कह रहा है मुझसे मांगो, मैं कुर्बान जा कि या अल्लाह जो तुमने पहलों को बड़े मुश्किल मुश्किल हुक्म दिए थे ना वो ना हमें देना, सौखे सौखे देना। बात तो मुकम्मल होगी नहीं, और मांगो क्या, रब्बना ला तहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, या अल्लाह चाहे कम सौखा ही होवे ओ मैं ना कर सका ओ भी ना आखी। अब बताओ इससे ज्यादा क्या अपने रब की रहमत बताओ। इसलिए आपने कहा ये अर्श के खजानों में से का लाऊं। और इसके बाद इतनी छूट लेकर फिर तो उसको डेली वेजेस पे भी कोई नहीं रखता, पर चलो आप डेली वेजेस पे रख लें, लेकिन आगे जब तनख्वाह का मामला है तो अल्लाह कहता मांगो, सिला मांगो, तनख्वाह मांगो, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। जो फर्स्ट आया हो किसी भी इम्तिहान में उसको जैसे फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है, दुआ में अल्लाह ने फुल प्रोटोकॉल दिया है कि मैंने खुद ही तुम्हें ये छूटें दी हैं, अब तुम कहीं डर ना जाना कि पता नहीं कुछ मिलेगा भी सही कि नहीं, मांगो वाफ़ु अन्ना। पहला काम ये है कि हमारे गुनाहों का निशान मिटा दे। निशान मिटाने को अफ़ कहते हैं, निशान मिटाना उसको अफ़ कहते हैं, माफ़ी नहीं कहते, निशान मिटाना का पहला काम ये कर कि यहाँ जो कुछ लिखा गया ना पुट्ठे पासे इन्हों मिटा दे। वग़फ़िर लना, दूसरा ये कर कि हमें माफ़ कर दे। तीसरा ये कर वरहमना, सनु जन्नत ही दे। और शायद तुम्हारे दिलों में ये बात आ गई हो ढेर मांग ले है, उसको कहीं कम उल्टा ना हो जावे, तो तसल्ली के लिए एक जुमला अंत मौलाना, तू ही तो हमारा मौला है, तुझसे ना मांगे तो और किससे मांगे, चलो एक और भी मांग लो, पूरी सिर्फ जन्नत पे तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, दुनिया में भी इज्जत चाहिए। फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, हमें दुनिया में कुफ़ार पे इज्जत अता फरमा। सुभान। तो अल्लाह से जुड़ने के बगैर रूह मुकम्मल नहीं, और खाने के एहतियात के बगैर जिस्म मुकम्मल नहीं, मेडिसिन से नहीं ये मुकम्मल होता। तो रूह को अल्लाह से जोड़ना है, उसके लिए किताबुल्लाह है और रसूलुल्लाह है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर दावा करते हो कि हमें अल्लाह से बड़ा इश्क है तो मेरी गुलामी में आओ। अल्लाह कह रहे हैं इनसे कहो कि मेरी गुलामी में आओ, मेरे बन के दिखाओ, युहब्बुकुमुल्लाह, फिर मैं तुमसे प्यार करूंगा। तो वाहिद हमारे नबी हैं जिनकी पूरी जिंदगी पैदाइश से वफात तक महफूज है। यानी एक मामूली सी बात, जब आप किसी को बुलाते थे जैसे मर्जी बुलाएं, लेकिन हदीस में आता है जब आप किसी को बुलाते थे तो ऐसे करके बुलाते, ऐसे नहीं करते थे। कितनी छोटी बात, ऐसे नहीं करते थे, ऐसे करते। उंगली उठाना एक ऐब समझा जाता है, आप ऐसे करके बुलाते थे। इतनी छोटी छोटी बातें भी लिखी पड़ी। जब आपको कोई बुलाता था इधर से या रसूलल्लाह, तो आप ऐसे नहीं करते थे। अब ये साथी खड़ा है, ये मुझसे कहे मौलवी साहब तो मैं इतना ही करूंगा, इधर वाला कोई कहे मौलवी साहब तो मैं इतना करूंगा। और जब मेरे नबी को कोई बुलाता था या रसूलल्लाह, तो आप ऐसे करते, पूरा सीना देते थे, गर्दन नहीं। इधर से कोई बुलाता या रसूलल्लाह, तो आप ऐसे करते। पीछे से कोई बुलाता तो फुल मोड़ के उसके तरफ फिर कर कहते थे जी फरमाइए। मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी कि मेरे नबी की जिंदगी का एक एक जर्रा लिखा पड़ा है। कोई नबी ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी इस तरह महफूज की गई हो।
آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی گفتار کیسی تھی، آپ کا معاملہ کیسا تھا، آپ گھر میں کیسے تھے، آپ باہر کیسے تھے، آپ نے شادیاں کیوں کی، زندگی سمجھانے کے لیے، کیونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے، اسے نبھانا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا دیکھو مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا، ورنہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ آج کسی 25 سال کے بچے کو اس کا باپ کا پترا ہے 40 سال دی بیوہ ہے تیری شادی کرنے، وہ تو کراچی دوڑ جائے گا۔ تو آپ نے 25 برس 40 سال کی عورت کے ساتھ گزارا، جب ان کا انتقال ہوا آپ کی عمر 50 سال ہوئی تو 10 شادیاں کر لی، زندگی سمجھائی۔ گھر میں زندگی میاں بیوی کا نباہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے، ایک بول پہ بنتا ہے ایک بول پہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ سب سے مضبوط ترین اور اہم ترین رشتہ ہے کہ اس سے رشتے جنم لیتے ہیں۔ یہ پہلا رشتہ آدم و حوا کا قائم ہوا، خامد اور بیوی کا قائم ہوا۔ اللہ نال 3-4 پتر بھی بنا کے دے دینا، وہ کڑی مشکل ہے، کن فیکون ہی کرنا ہے۔ نہیں، اولاد پہلے ماں باپ، پہلے میاں بیوی بنایا پھر اولاد دی۔ اور عجب میرے نبی کی شان ہے، جب وہ نکاح ہو گیا نا جنت میں تو اللہ نے کہا مہر دو، آدم حوا کو مہر دو۔ مہر کیا چیز ہے؟ یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہے، چاہے جھونپڑی والا ہو چاہے محل والا ہو، یہ ایک علامت ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ لڑکا اس لڑکی کے خرچ کا ذمہ دار ہوگا، کمانا اس کے ذمہ نہیں ہوگا، کمانا اس لڑکے کے ذمہ ہوگا۔ یہ مہر اس لیے ہے۔ تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ کم از کم دن میں 300 دفعہ تو چلتے پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لو، تو یہ کثرت سے درود والا بن جائے گا۔ جو 300 دفعہ